اللہم یا علی یا عظیم یا حریم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے، مریدین محبین متعلقین معاونین شاگردوں کو اللہ رب العزت ہمارے سلسلے کا فیضان عطا فرمائے۔ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے ہیں، یہ میاں حضور کا فیضان ہے، پوری دنیا میں بٹ رہا ہے الحمدللہ، یہ ان کی عطا سے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے پیر و مرشد کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم عطا فرمائے، آمین۔ تو آج انشاءاللہ تعالی پچھلے دن کافی سارے شاگردوں نے یہ فرمائش کی کہ استاد صاحب ہمیں حب کے اعمال دیں، سورہ یاسین شریف سے حب کا کوئی عمل بتائیں، ایسا عمل بتائیں کہ جو اتھینٹک ہو اور وہ زبردست عمل ہو۔ اکثر لوگ جو ہے نا وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ مختلف اعمال حب کے لیے استعمال کرتے ہیں، پڑھائیاں کرتے ہیں اور اسی طرح مختلف نقوش بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن حب کے اعمال چلتے نہیں ہیں، بڑی مشکل سے چلتے ہیں۔ یہاں پر عامر آ کے جو ہے نا وہ تھوڑا سا رک جاتا ہے، باقی جہاں اس کو چلاؤ چل جائے گا، جہاں اس کو دوڑاؤ دوڑے گا، جہاں دل کرتا ہے اس کو استعمال کریں گے اور اعمال تو الحمدللہ اس کا فوراً رزلٹ آتا ہے۔ مجھے ایسے بھی کئی بندوں نے کہا کہ بھی استاد آپ حکم کرے، چرپائی پہ بندہ لیٹا ہوا ہے تو ہم اس کو اٹھا لیں گے، یعنی کہ بیمار ہے تو اس کو اپنے علم سے اپنے عمل سے پڑھائی کر کے اس بندے کو ٹھیک کر دیں گے۔ اور اگر حب کے اعمال کی بات کی جائے تو وہ اس میں زیرو ہیں ہم، تو حب کے اعمال نہیں ہوتے، جتنا بھی کر لو کوشش، کچھ بھی کر لو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور کئی اعمال بھی کیے ہیں، ان کی بڑی زکاتیں بھی ادا کی ہیں، بڑی پڑھائیاں کی ہیں، لیکن پھر آ کر وہیں پر بات رک جاتی ہے کہ بات نہیں بنتی۔ محنت ہوتی ہے، محنت تو مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی بات نہیں بنتی، اور پھر لوگ اس میں جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ علاج معالجہ ایک فیلڈ ہے جس میں لوگ بہت وسیع ہیں، اس میں لوگ علاج معالجہ کرتے ہیں، لیکن حب کے اعمال میں اکثر عاملین حضرات نہیں چلتے۔ تو اس میں تھوڑی سی چیزوں کی بھی جو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے اکثر لوگ جو ہے نا وہ یہ چیزوں کا خیال نہیں رکھتے کہ دیکھیں ایک بندہ پہلوان ہے، وہ پہلوان ہے، اگر وہ کشتی کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، وہ اپنے کام میں ماہر ہے، تو اب وہ اس کو بولے ہم کہ وہ کراٹے بھی کرے، تو کراٹے کرے گا تو اس سے وہ ہوگا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ کراٹے جو ہے اس کے لیے جسم اور چاہیے، یا جمناسٹک اس کو اگر بولیں گے کہ آپ جمناسٹک کریں تو وہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ پہلوان ہے، اس نے کی جو باڈی بنی ہے، جو اس نے اپنے ریاضت کی محنت کی ہے، وہ اس حساب سے ہے کہ اب وہ جمناسٹک نہیں کر سکتا، وہ کراٹے نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے انسان کا جسم الگ ہوتا ہے، اس کی تربیت الگ ہوتی ہے، اس کی تربیت الگ ہوتی ہے۔ تو اب یہ یہاں پر ہمارے اکثر عاملین یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو قہری اعمال زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب جیسے یا قہارو کا عمل کیا ہوا ہے اور اسی طرح بہت سارے قہری عمل کیے ہوئے ہیں۔ اب جو لوگوں نے قہری عمل کیے ہوئے ہیں اور سخت اعمال کیے ہوئے ہیں، تو اب وہ کہیں گے کہ اب ہم حب کا عمل کریں اور حب کا عمل چلے، تو یہ دونوں میں سے ایک ہی زیادہ چلے گا۔ اگر وہ حب کی طرف آ جائیں گے تو سمجھ لو کہ وہ میٹھا کھا رہے ہیں، میٹھا کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، تو میٹھا کھاتے کھاتے جب وہ قہری طرف آئیں گے یہ کڑوا ہے، دونوں کا میل نہیں ہے۔ جن لوگوں کے قہری اعمال زیادہ چلتے ہیں، جن لوگوں کے بغض عداوت کے اعمال زیادہ چلتے ہیں، اگر وہ حب کا عمل کریں گے تو جلدی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے جسم میں ان کے روحانیت جو صلاحیت کر گئی ہے، جو ان کو روحانیت ملی ہے، تو وہ اس سے میچ نہیں کرتی، تو اس وجہ سے بھی اعمال نہیں چلتے۔ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں، اکثر مجھے بھی بتاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں لوگ کہ ابھی اس طرح کے معاملات ہیں، ہم نے یہ کیا ہے۔ دیکھیں بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے زیادہ تر روحانیت پر توجہ دی ہے، یعنی کہ روحانی معاملات کیے ہیں، پڑھائیاں کی ہیں، ذکر و اذکار کیے ہیں۔ اب ان کے پاس جو بھی سائل آتے تھے، جس طرح بھی آتے تھے، تو وہ بارگاہ الہی میں دعا کرتے کہ یا اللہ اس کو شفا عطا فرما دے، تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو ہمارے آج کل جو لوگوں کا اور مائنڈ ہے، وہ اس چیز کو کہہ لو کہ مالی کے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ مالج ہے بندہ، ٹھیک ہے نا، وہ پہلے ٹریننگ کرتا ہے، تربیت لیتا ہے، اور کہہ لو کہ 5 سال 10 سال وہ تربیت لے کر اس کے بعد پھر وہ لوگوں پر وہی اعمال اپلائی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں کو جب اپلائی کرتا ہے
تو اب اس میں اس نے جو اعمال کیے ہوئے ہیں، اگر اس نے قہری اعمال زیادہ کیے ہوئے ہیں، اس نے بغض عداوت کے اعمال زیادہ کیے ہوئے ہیں، تو پھر وہ جب حب کے کرے گا، حب کے اعمال کرے گا تو وہ نہیں چلیں گے، وہ نہیں چلیں گے۔ اس کے لیے پھر ایک ہی چیز اس کو رکھنی پڑے گی۔ تو پھر ہمارے اکثر لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ہم نے عمل تو کیا، یہ پڑھائیاں کی، ذکر و اذکار کیا، بڑی محنت کی ہے، وظائف کیے ہیں، لیکن یہ چلتے نہیں ہیں، اب یہ کیسے کریں؟ تو پھر بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے بھی معاملات ہو جاتے ہیں کہ یعنی کہ بہت زیادہ پرسنل معاملات ہوتے ہیں، گھر کے ہیں یا بہت قریبی دوست ہیں اس کے ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھی یہ ہمارا کام کر دیں، اور وہ اسے ہوتا نہیں ہے، تو وہ ہمارے شرمندگی کے اور کیا کرے گا؟ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ چیزیں کریں گے تو اس میں ہمیں اپنی فیلڈ کی طرف دیکھنا پڑے گا، ہم نے جانا کس طرف ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک بندہ حب کے زیادہ اعمال کرتا ہے، محبت کے کرتا ہے، اور اس طرح کے اعمال زیادہ اس نے کیے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ لو کہ اپنے جسم کو لطیف بنایا ہوا ہے، اتنے پڑھائیاں کی ہوئی ہیں کہ وہ اب اس میں پڑھائی کر کے اپنے عمل جب کرتا ہے تو اس میں اس کو کامیابی ملتی ہے، اور 100% کامیابی ملتی ہے۔ جب اس کو 100% کامیابی حب کے اعمال میں ملتی ہے، قہری عمل کرے گا یا ہلاکت کا کرے گا یا پھر کسی کو مقصد کے در بدر کرنے کا یا کچھ بھی وہ اگر کرے گا تو اس کا عمل نہیں چلے گا، کیونکہ اس کا جو پہلا عمل ہے وہ اس کے آڑے آ جائے گا۔ تو اب دیکھیں بعض کا ہمارے مجھ سے یہ شاگرد بھی پوچھتے ہوتے ہیں کہ استاد صاحب ہم جو مدامت کرتے ہیں تو اس کی ترکیب کیا کریں؟ میں ان کو پھر یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں اعمال جب آپ اس کی ترکیب یہ ہے کہ جب آپ ہم اعمال کی مدامت کریں تو ان کو تھوڑا سا بانٹ لیں، کیٹیگری اس کی بنا لیں کہ جو روحانیت کے اعمال ہیں، حب کے اعمال ہیں، تذکیر کے اعمال ہیں، ان کو ایک طرف کہ ایک مرتبہ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں، اور دو قہری اعمال ہیں تو حب کا عمل آپ نے اس کی مدامت کی ہے، اس کے ساتھ ہی قہری عمل کی ہے، وہ میٹھا اور کڑوا کھانے والی بات ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے حب کے عمل کی مدامت کی ہے، پڑھائی کی ہے، اب اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ فوراً آپ نے قہری عمل کی کر دی، یعنی کہ میٹھا کھایا فوراً اوپر سے کڑوا کھا لیا، تو آپ کا منہ کڑوا ہو جائے گا۔ پہلے آپ نے قہری عمل کی مدامت کی ہے، اس کے بعد آپ نے حب کے عمل کی ہے، اب آپ کا منہ تو کڑوا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نے میٹھا کھایا تو میٹھا بھی پورا جو ہے نا کڑوا زیادہ تھا، اور میٹھا پھر بھی منہ نہیں آپ کا میٹھا ہوا۔ تو یہی مثال ہے کہ ان میں فرق رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ ثانیت عطا فرمائے گا۔ تو حب کے اعمال کے لیے جو ہے اب آپ ان چیزوں کو کہتے ہیں وہ روحانیت کے، تذکیر کے، حب کے زیادہ اعمال کریں گے تو ان کے وہ ایک کیٹیگری ہو جائے گی، یہ تو اس میں پھر ان کے اعمال زیادہ چلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فرق ان چیزوں کا سمجھنا چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم نے سورہ یاسین شریف سے حب کا عمل کرنا ہے، تو یہ بہترین عمل ہے، اتھینٹک عمل ہے، اور جتنی مرتبہ آپ کریں گے ہر مرتبہ آپ کو کامیابی ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ ہم جتنی مرتبہ کریں گے، اگر آپ 100 مرتبہ کریں گے تو 100 مرتبہ آپ کو کامیابی ملے گی، آپ اس عمل میں کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ عمل کریں اور کامیاب نہ ہوں، لیکن آپ کی یکسوئی اور توجہ ہونی چاہیے۔ بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ آپ کے اعمال روحانیت سے زیادہ ریلیٹڈ ہیں، تذکیر سے زیادہ ریلیٹڈ ہیں، حب سے زیادہ آپ نے اعمال کیے ہوئے ہیں، حب کے کیے ہوئے ہیں، تو یہ عمل کریں گے، یہ دوڑے گا نہیں، بہت فاسٹ دوڑے گا اور بہت جلدی عمل ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ عمل بار بار آزمایا ہوا ہے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ یہ عمل آپ نے اتوار والے دن، سنڈے والے دن پہلی ساعت میں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عود کا بخور جلائیں، عود کی خوشبو لگائیں۔ تو آپ نے اتوار والے دن، سنڈے والے دن پہلی ساعت میں کرنا، یعنی کہ آپ نے جو فجر نماز پڑھ لی ہے اس کے بعد طلوع آفتاب سے آگے 1 گھنٹہ یہ پہلی ساعت ہوتی ہے۔ تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ نماز جہاں پڑھی ہے وہیں پر بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ تو جب طلوع آفتاب ہو جائے، جب آپ یعنی کہ اس کا ٹائم شروع ہو جائے، پہلی ساعت شروع ہو جائے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ تو سورہ یاسین شریف پڑھتے پڑھتے
جب پہلی مبین پر پہنچیں گے تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ مطلوب جس کے لیے آپ کر رہے ہیں، ایک سائل آپ کے پاس آیا ہے، کہتا ہے کہ میں فلاں سے کہہ رہا کہ میری بیوی ہے وہ روٹھ کے چلے گئی ہے، یا وہ محبت نہیں کرتی، یا وہ لڑتی جھگڑتی بہت ہے، تو مطلوب کے لیے یہ کرنا ہے، تو پھر جو آپ کے پاس سائل آیا ہے وہ جس کے لیے کروا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو شوہر آیا بیوی کے لیے کروا رہا ہے، تو یا بیوی آئی ہے تو شوہر کے لیے کروا رہا ہے، جس کے لیے کروا رہا ہے وہ مطلوب ہے، یہ طالب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلوب کے نام کے آپ نے اعداد نکالنے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے کوئی ندیم ہے تو ندیم کے آپ نے اعداد نکالنے ہیں، شہریار ہے، شہراز ہے، یا پھر اس کا نام یعنی کچھ بھی ہے، کامران ہے یا کچھ بھی ہے اس کا نام، تو آپ نے اس کے نام کے اعداد نکالنے، ٹھیک ہے نا۔ اعداد نکال کے تو مثال کے طور پہ اس کے نام کے اعداد کہہ لو کہ 600 مرتبہ نکل آئیں، 600 اس کے اعداد نکل آئیں، 600 اعداد نکل آئیں، تو آپ نے سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ سورہ یاسین شریف پڑھتے پڑھتے پہلی مبین پر جب آپ پہنچیں گے تو اس نام کے اعداد کے مطابق آپ نے آیت حب پڑھنی ہے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ 600 ہیں، 500 ہیں، 700 ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ نے اتنی تعداد میں پڑھنا، پورا تصور رکھنا ہے کہ وہ مطلوب جو ہے وہ طالب کی طرف آ رہا ہے، وہ رجوع کر رہا ہے، تو آپ نے پہلی مبین پر پڑھ کے جب آپ نے اتنی تعداد آیت حب کی پڑھ لی ہے، مثال کے طور پہ 600 ہے تو 600 آپ نے پڑھ کے اس کے بعد پھر حکم لگانا ہے، جو اس طالب کی حاجت ہے یا طالب نے جو کہا ہے آپ نے وہ حکم لگانا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے آگے وہیں سے شروع کرنا، یعنی کہ مبین در مبین نہیں کرنا، پہلے سے شروع نہیں کرنا، شروع سے سورہ یاسین شروع نہیں کرنی، اسی مبین سے آپ نے وہیں سے آگے شروع کر لینا۔ تو پہلی مبین تک پہنچے، پہلی مبین سے آپ نے پھر دوسری مبین پر پہنچنا، دوسری مبین پر جب پہنچیں گے تو آپ نے مطلوب کے نام کے اعداد کے مطابق آیت حب پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے حکم لگانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی مبین سے دوسری مبین سے تیسری مبین پر جائیں گے، تیسری مبین پر جا کے آپ نے پھر اتنی ہی تعداد میں طالب کے نام کے اعداد کے مطابق آپ نے آیت حب پڑھنی ہے، اور پڑھ کے اس کے بعد حکم لگانا ہے۔ پھر اگلے مبین تک، یعنی کہ اسی طرح ہم تمام مبین پر پڑھتے پڑھتے آخری مبین تک پہنچیں گے، پھر اسی طرح پڑھ کے حکم لگائیں گے، پھر آگے سورہ یاسین شریف مکمل کر دیں گے۔ تو یہ ایک دن کا آپ کا عمل، ایک دن کا آپ کا عمل، آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ آپ کو سرخرو کر دے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ اتنی تیزی سے کام کرتا ہے، اتنی جلدی کام کرتا ہے، کیونکہ یہ آپ کا عمل الحمدللہ قرآن پاک سے ہے، اور قرآن پاک کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بڑائیاں ہیں، اچھے کے لیے کیا جائے، جائز کے لیے کیا جائے، اور بہتری کے لیے کیا جائے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کیا جائے، تو الحمدللہ وہ اس کا فوراً رزلٹ آتا ہے۔ تو آپ نے سورہ یاسین شریف مکمل کر لینی ہے۔ اب اس میں ترکیب 2-3 چیزیں آپ نوٹ کر لیں کہ ایک تو آپ کے پاس عود کا بخور جلتا ہو، اور آپ نے عود کا عطر بھی لگایا ہو، اور تیسرا آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے کہ گلاب کے پھول خوشبو والے، ایک تو ہوتے ہیں نا یہ جس میں خوشبو نہیں ہوتی، وہ خوشبو والے تھوڑے چھوٹے ہوتے، دیسی گلاب اس کو بولتے ہیں، 5 6 7 جتنے بھی ہو تو وہ آپ نے سامنے رکھنے، تو وہ آپ نے سامنے رکھنے، اور اسی طرح تھوڑی سی چینی 2-3 چمچ یہ رکھنی ہے۔ تو یہ کر کے آپ نے جب سورہ یاسین شریف مکمل کی تو اس کے اوپر دم کر دیں، دم کر کے اس کے بعد پھر آپ نے اگر پاسبل ہو، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہ طالب کو دے دیں کہ وہ چینی اس کو کھلا دیں، اور گھر میں پھول رکھ لیں، تو اس سے الحمدللہ آپ دیکھیں گے طالب بھی حیران ہو جائے گا، آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ اس کا رزلٹ کتنی تیزی سے آتا ہے۔ الحمدللہ یہ مجرب ترین عمل ہے۔ تو جب آپ یہ کریں گے اس کے بعد الحمدللہ کامیابی آپ کو مل جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے یعنی کہ اول و آخر درود شریف بھی پڑھنا تعداد میں، یہ آپ کا عمل یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت عطا فرمائے۔ تو دیکھیں حب کے اعمال جو ہوتے ہیں نا، وہ کوشش یہ کی جائے کہ پہلے اس کو چیک کر لیں، تسلی کر لیں،
आया कि जो आपके पास तालिब आया है वो राइट पर है, वो हक पे है, वो सही है। अगर वो सही है तो बिल्कुल उसको अमल करके दें, ठीक है ना। तो अगर वो सही नहीं है तो फिर कभी भी हाथ नहीं डालना चाहिए। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, मैं सुना सकता हूँ आपको कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन क्या है, हमें दिखाया और था, उन्होंने कहानी और सुनाई थी कि उसका पूरा अक्स दिखाया कि ये हो गया, वो हो गया, मैं सच पे था, मैं हक पे था और मैं राइट था, तो अब मेरे साथ जुल्म हुआ, ये हुआ, वो हुआ। और उसके बाद जब चेक किया तो उसके अपोजिट जो इसका नतीजा निकला है कि उसके अपोजिट था। तो इसलिए कभी भी ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मखलूक खुदा को तंग करने वाला, परेशान करने वाला, कभी भी उसकी माफ़ी नहीं होती। जब उस बंदे से जाके वो माफ़ी मांगेगा तो उसको माफ़ी मिलेगी, तो ऐसे जो है ना उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मखलूक खुदा को तंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करना, किसी को मजबूर करने के लिए नहीं करना, किसी को परेशान करने के लिए नहीं करना। तो इंशाअल्लाह ताला इसके फयूज़ व बरक़ात मिलेंगे, ठीक है। जब चाहे इसको करें, ठीक है ना, जब चाहे आप करेंगे। अगर आप 100 मरतबा करेंगे तो 100 मरतबा आपको पॉजिटिव इसका रिजल्ट मिलेगा, कभी इसका नेगेटिव आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकत अता फरमाए, नूरानियत, रूहानियत अता फरमाए, खानगाह अनवार तारकिया को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।